السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنی اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا، اکیلا اور تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم ناظرین، پردہ نشین خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس درس جنتی عورت آن لائن کورس کے آخری اور چھٹے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، اس سے پہلے جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جنتی عورت کے صفات اور اس کے متعلق بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ ان امور کا بھی ہم نے تذکرہ کیا جن امور سے بچنا ہے، جو امور انسان کو اسلام سے خارج کر کے کفر کی دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جو موضوعات ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ پہلے تو اگر ہم کتاب پڑھیں اردو میں تو صفحہ نمبر 65 پر ام عاقلہ بنت حارث کی جانب سے انہوں نے اپنی بیٹی کو بوقت رخصت کچھ نصیحت کی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نصیحتیں ہم اپنی بہنوں کو سنائیں تاکہ جو نئی نسل کی ہماری خواتین ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ پچھلے دور میں خواتین شریعت پر قائم رہتے ہوئے جنت کی راہ کس طرح تلاش کیا کرتی تھیں۔ آئیے ام عاقلہ کی اپنی بیٹی کو شادی کے بعد نصیحتیں، کہتی ہیں: اے میری پیاری بیٹی، جانے جگر اور نور نظر، آج تم اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور جملہ اہل خاندان کو چھوڑ کر ایک ایسے اجنبی آشیانہ اور اجنبی شخص کے یہاں جا رہی ہو جسے تم پہچانتی نہیں ہو۔ آج تم ایک ایسے ساتھی اور دوست سے ملو گی جس سے تم مانوس نہیں ہو، جس کی عادتوں سے تم واقف نہیں ہو، تو تم جا کر اس کے لیے لونڈی بن جانا، وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا۔ تم میری طرف سے یہ چند نصیحتیں لے جاؤ، انشاءاللہ یہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کا کامیاب جوہر بن جائیں گے۔ دیکھیے ام عاقلہ نے اپنی بیٹی کو کتنی بہترین بات کی کہ تم یہاں سے جا رہی ہو ماں باپ کے گھر سے، میکے سے بدع لے کر، اور تم جا کہاں رہی ہو؟ سسرال، جہاں پر تمہیں ہر کوئی نیا ملے گا، نہ تمہاری ماں ہوگی، نہ تمہارے بابا ہوں گے، نہ تمہارے بھائی بہن ہوں گے، وہاں شوہر اور اس کے گھر کے لوگ ہوں گے۔ لہذا تم میری کچھ نصیحتوں کو لیتی جاؤ، وہ تمہارے لیے ہمیشہ کام آئیں گی۔ اب انہوں نے کیا نصیحت کی؟ سب سے پہلی بات انہوں نے کہی خلوص اور تھوڑے پر راضی ہو جانا، یعنی شوہر کے معاملے میں مخلص رہنا، ہمیشہ شوہر سے ہی محبت کرنا، اپنے چال چلن اور کردار کی حفاظت کرنا، اور جتنا مل جائے اتنے پر تم راضی ہو جانا، زیادہ کی طلب نہ کرنا۔ اس کے بعد کہتی ہیں خوش دلی سے اس کی باتیں سننا اور بجا لانا۔ اگر وہ تمہیں کوئی حکم دے، کوئی باتیں کہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی باتوں کو خوش دلی سے سنو
اور بجا لاؤ، یعنی ان باتوں پر عمل کرو۔ اس کی آنکھ اور ناک پر نظر رکھنا، یہ بڑی جامع بات ہے، ہماری خواتین کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی آنکھ اور ناک پر نظر رکھنا، اس کی آرزویں پوری کرنا، اس کے لیے اس لیے کہ اس کے لیے تم سے بہتر کوئی خوشبو نہیں۔ ناک پر نظر اس لیے کہ بیوی سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہو سکتی اور نہ تم سے زیادہ کوئی دلکش منظر ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے دبے زبان میں بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب تم گھر میں رہنا تو اچھے لباس پہن کے رہنا، صاف ستھرا رہنا، تمہارے جسم سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہ آئے اور تم سے زیادہ دلکش منظر نہیں ہو سکتا، یعنی تم ہمیشہ بناؤ سنگار کر کے رکھنا تاکہ تمہارے شوہر کے لیے تم سب سے زیادہ دلکش منظر رہو۔ پانچویں اور چھٹی نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہیں اس کے کھانے اور سونے کے وقت پر خصوصی نظر رکھنا اور اس کی آرزویں پوری کرنا، اس لیے کہ بھوک کی شدت اور نیند کی قلت سے انسان غضبناک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیجیے، آپ صرف اسے کھانا مت دیجیے اور نیند پوری ہونے نہ دیجیے، سونے مت دیجیے، وہ آپ ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی آپ دنیا کے سب سے بڑے اس کے لیے دشمن بنے رہیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹی کو یہی نصیحت کی کہ اس کے بھوک کی شدت اور نیند کی قلت اسے نہ ہو، بلکہ وقت پر اسے کھانا کھلانا اور اسے وقت پر ڈھنگ سے سونے دینا۔ اس کے بعد کہتی ہیں ساتویں نصیحت میں اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے اسے جو مال دیا ہے، اسے جو اللہ نے دولت دی ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مال اور دولت کی تم حفاظت کرو۔ آٹھویں نصیحت کہتی ہیں اس کے اہل و عیال، یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کی جو بال بچے ہیں، اس کے غلام اور لونڈی کی نگرانی کرنا، یعنی اہل و عیال سے مراد کیا ہے؟ اس کے گھر کے جتنے افراد ہیں، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، اس کے بچے ہیں اور اس کی بچیاں ہیں اور گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، تو ان سب کی نگرانی کرنا اور مال کے بارے میں حسن تقدیر سے اور بال بچوں کے بارے میں حسن تدبیر سے کام لینا۔ کہا جو شوہر تمہیں مال دے کر کے جائے تو ہمیشہ کوشش کرنا کہ کفایت کر جائے تمہارے لیے، کم میں ہی کام بنانے کی کوشش کرنا اور بال بچوں کے بارے میں حسن تدبیر سے کام لینا، یعنی بال بچوں کے بارے میں تم ہمیشہ بہتری سوچنا، ان کی فکر ایسے کرنا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہے، ان کی اچھی تربیت کرنا، انہیں دین کی تعلیم دینا، انہیں دین پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا، کیونکہ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حسن تدبیر کرے ان کی تربیت کرنے میں۔ تو یہ 8 نصیحتیں جو ہیں ام عاقلہ نے اپنی بیٹی کو کی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا اس کتاب سے، تو اسے ہمیں اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے اچھی زندگی گزارنے کا، حسن معاشرت کا۔ آئیے اس کے بعد کا ہمارا عنوان ہے بیوی پر شوہر کے حقوق اور شوہر پر بیوی کے حقوق۔ تو بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے، یعنی بیوی کے تئیں شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے کے صفحات میں الحمدللہ مکمل تفصیل سے بیان کی گئی۔ واقعی اس سے پہلے کے دروس میں، ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بیوی کن کن باتوں سے بچے، اس میں بہت ساری باتیں آئی تھیں، مثلا شوہر کی ناشکری نہ کرے، شوہر کو ناراض نہ کرے، شوہر کو تکلیف نہ دے، ایسے ہی بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کر کے اسے پریشان نہ کرے، بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزے نہ رکھے، اس کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے نہ اتارے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے نہ دے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ تو یہاں بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے مختصراً کچھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو پہلی حدیث جو انہوں نے بیان کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها والذی نفسی بیدی۔ لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے اور صحیح سند سے آئی ہے، ایسے ہی مسند امام احمد میں بھی روایت موجود ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، یعنی
اللہ کے علاوہ اگر کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو اس بات کا یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کی بنیادی وجہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، کیونکہ شوہر کے اوپر اللہ نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کو ان کے شوہروں کے مقام کو یاد دلانے کے لیے اپنے نبی کی زبانی یہ بات کہلوائی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذات کی قسم کھا کے کہتے ہیں کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا نہ کر لے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی اہم اور بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اگر ادا کرنا ہے، کوئی بیوی اگر چاہتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ اگر شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرے تو اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کرتی۔ کیسے؟ شوہروں کے جو حقوق ہیں وہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور وہ اللہ کا حکم ہے، لہذا اگر شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو اس کا بنیادی نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ہوگا، کیونکہ حکم تو اللہ نے ہی دیا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرتے ہوئے شوہروں کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ چلیں اس کے بعد ایک بڑی مشہور روایت مجمع الزوائد کی یہاں مؤلف نے پیش کی ہے جو سننے اور سن کر عمل کرنے کے لائق ہے ہم سب کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں، یعنی تمام عورتوں نے پلاننگ کی کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور جا کر کے آپ سے کچھ سوالات پوچھوں، لہذا میں ان سب کی نیابتاً قاصد بن کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کی انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مردوں کا یہ مرتبہ ہے۔ دیکھیں انہوں نے بڑی جامع بات کی، کہا کہ کوئی مرد اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے جائے اور اگر میدان جنگ میں شہید نہ ہو، بچ جائے تو وہ کیا ہے؟ اجر و ثواب لے کر کے لوٹتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کی اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک رات جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، نگرانی کرنا یا چوکیداری کرنا جو ہے وہ انسان کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ تو سوچیے اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر کوئی لڑ کر کے اور غازی بن کر کے آئے تو جہاں اسے مال غنیمت ملتا ہے وہیں وہ بہت بڑا اجر و ثواب لے کر کے آتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو شہید کا مرتبہ تو یہ ہے کہ اس کے روح کو ایک سبز رنگ کے پرندے میں ڈال دیا جاتا ہے جو جنت میں چرتا پھرتا کھاتا پیتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو کہتی ہیں اور ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ یعنی ہم عورتوں کا حال یہ ہے، وہ سنا رہی ہے اپنا حال کہ ہم تو گھروں میں رہتی ہیں اور اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کے بچوں اور ان کے بچیوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، تو ہماری ذمہ داری بس یہی ہے کہ گھر میں رہ کر ان کی خدمت کرنا اور ان کے بال بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا ہے اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، ہمارے لیے اس پر کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا، یعنی تمہیں جن عورتوں نے قاصد بنا کر بھیجا ہے تم یہاں سے جانے کے بعد ان سب سے کہہ دینا کہ بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صاف طور پر بیان فرما دیا ہے کہ عورت کو اپنے گھر کی نگہداشت، بچوں کی تربیت اور شوہر کی خدمت کرنے پر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ مجاہد کو میدان جہاد میں لڑائی لڑنے یا شہادت پانے پر ہے۔ اور کیا چاہیے اس سے بڑی فضیلت؟
اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے کہ عورت اگر گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی نگہداشت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مجاہد کو میدان جہاد میں لڑنے یا شہید ہونے پر جو اجر ملتا ہے، عورت کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیے تابعی ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صاحبزادی کتنی بہترین بات کہتی ہیں، ہم اپنے خاوند سے اس طرح بات نہیں کیا کرتی تھیں جس طرح تم اپنے امیروں گورنروں سے بات چیت کر لیا کرتے ہو، یعنی جس طرح سے تم یعنی بے تکلف ہو کر یا اونچی آواز میں اپنے گورنروں سے بات چیت کیا کرتے ہو، اس طرح ہم اپنے شوہروں سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ ان سے نرمی سے، محبت سے اور بھلائی اور احسان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ زندگی گزارا کرتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا معاملہ بچتا ہے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ بھائی کئی لوگوں نے یہاں ماشاءاللہ سوال بھی ڈالا تھا کہ شیخ یہ تو سارے حقوق جو ہیں یہ بیویوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، شوہروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو آئیے اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں یہاں نوٹ کی ہے اپنے پاس، جو کہ اللہ کی پناہ کتاب کے علاوہ ہیں، کتاب کی بھی باتیں اس میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گی، جو باتیں میں نے یہاں پر نوٹ کر کے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس تعلق سے آپ کو بتلاؤں کہ دین اسلام نے خاوند پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور اسی طرح بیوی پر بھی اپنے خاوند کے کچھ مقرر حقوق کیے ہیں، اور کچھ حقوق تو خاوند اور بیوی دونوں پر مشترکہ طور پر واجب ہے۔ دیکھیے پہلے تو میں نے بتا دیا کہ بیوی کے تئیں شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، معذرت شوہر کے تئیں بیوی کی کیا ذمہ داری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو ہم بات کریں گے وہ کیا ہے کہ بیوی پر خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہے، یعنی بیوی کے تئیں شوہر کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ صرف بیوی کے خاص حقوق کیا ہے۔ بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہے جن میں مہر، نان و نفقہ اور رہائش، رہنا سہنا یہ سب شامل ہے، اور کچھ غیر مالی حقوق ہے جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم میں عدل و انصاف کرنا، اچھے اور احسن انداز میں بود و باش اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ آئیے مالی حقوق کیا ہے، یعنی شوہر کے تئیں بیوی کی مالی ذمہ داریاں کیا ہے، وہ اپنے مال سے بیوی کے کون کون سے حق ادا کرے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہماری خواتین کو اسے جاننا چاہیے، کیونکہ عموماً جو ہے آج جو فیشن کے نام پر یا ترقی کے نام پر یا تہذیب کے نام پر جو باتیں بیان کی جاتی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں جو ہے عورتوں کے حقوق محفوظ ہیں اور عورتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے، اسلام نے اور مسلمانوں نے عورتوں کو کون سا حق دیا ہے، ان کے حقوق تو محفوظ نہیں ہے۔ تو یہاں جاننا چاہیے کہ جہاں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں شوہر کے اوپر، ٹھیک ہے، وہیں شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں بیوی کے اوپر، اور وہ کیا ہے وہ میں نے یہاں کچھ حصوں میں بانٹے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ مالی حقوق۔ پہلا حق کیا ہے؟ مہر۔ مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، یعنی جب وہ نکاح کرے تو اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ حکم ہے کہ وہ نکاح کرتے وقت جو وہ عقد کرتا ہے اس عقد کے لیے یا بیوی سے جو دخول کرتا ہے اس دخول کے لیے مہر ادا کرے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4 پڑھیں تو اللہ نے کیا کہا؟ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مہر جو ہے راضی خوشی دے دو، انہیں مہر دینے میں ٹال مٹول نہ کرو، مہر دینے میں کنجوسی سے بھی کام نہ لے انسان۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مدینے کے اندر جو ہے لوگ مہر دینے میں بہت بڑھاوا دے رہے ہیں، بہت زیادہ دے رہے ہیں، جس سے غریبوں کو پریشانی ہو رہی ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کے مہر کی رقم کو مقرر کر دیا. مثال کے طور پر، مجھے وہ رقم ذہن میں نہیں آ رہی ہے، مثال کے طور پر حضرت عمر نے کہا کہ کوئی 10,000 سے زیادہ نہیں دے گا. تو جب یہ بات ہو گئی تو وہاں جو لوگ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باتیں سن رہے تھے، تو جب آپ بات ختم کر کے مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم انہیں سونے کا ایک پہاڑ بھی مہر میں دے دو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو. تو اے امیر المومنین، آپ کون ہوتے ہیں مہر کی رقم مقرر کرنے والے؟ یعنی اللہ نے کہا، مثال دی کہ سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے. تو اللہ نے سونے کے پہاڑ کی مثال دی ہے مہر میں، تو آپ کون ہوتے ہیں رقم مقرر کرنے والے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ مرد کے اوپر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو مہر ادا کرے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہہ دیا، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ نانو نفقہ. نانو نفقہ یعنی بیوی پر کھانا پینا اور اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری. علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ بیویوں کا خاوند پر نانو نفقہ واجب ہے. بیویوں پر خاوند پر بیویوں کا نانو نفقہ واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر عورت اپنا آپ خاوند کے سپرد کر دے تو پھر نفقہ واجب ہوگا. معذرت. تو تمام علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کے نان و نفقہ یعنی کھانا پینا اور اس کے خرچ اور اس کی پوری ذمہ داری اس کا شوہر اٹھائے گا. بیوی کے نفقہ کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، عقد نکاح کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے محبوس ہو جاتی ہے. یعنی عقد نکاح کے بعد جو ہے عورت گھر میں ہی رہتی ہے اور شوہر کے اجازت کے بغیر اسے گھر کے باہر بھی نہیں جانا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اس لیے خاوند پر اب واجب ہے کہ بیوی جب گھر کے اندر ہے تو وہ اس پر خرچ کرے، اور اس کے ذمہ خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنا پیسہ دے، اتنا خرچ دے جس سے اس کی بنیادی ساری ضروریات پوری ہو جائے. اور نان و نفقہ کا مقصد کیا ہے؟ بیوی کی ضروریات پوری کرنا. اس کا مقصد کیا ہے کہ بیوی کی ضروریات پوری کی جائے. بھئی آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے اسے اپنے گھر میں لایا ہے، تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی تمام تر ضروریات کو پوری کریں. مثلا کھانا پینا، رہائش، رہنا سہنا، یہ سب کچھ خاوند کی ذمہ داری ہے. بیوی کے پاس اپنا مال ہو اور وہ غنی ہو تو بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ نان و نفقہ کا واجب اس کے اوپر واجب. دیکھیے بڑی حکمت کی یہ بات ہے، جان لیں کہ اگر بیوی کے پاس جو ہے مال ہے، بیوی بڑی مالدار ہے، بیوی بڑی مالدار، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے باوجود بھی شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھائے، اس کا نان و نفقہ برداشت کرے. قرآن مجید پڑھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ نے کیا کہا کہ اور جن کے بچے ہیں ان کی ذمہ ان کی عورتوں کا روٹی، کپڑا اور رہائش دستور کے مطابق، یعنی سماج میں جس طرح چلن ہے اسی طرح سے آپ دستور کے مطابق اور ایسے ہی شریعت کے مطابق بیوی کو روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کریں گے. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے فرمایا سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں، اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. یعنی ایک کو اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ مال میں سے اپنی بیوی پر خرچ کرے، اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے تنگ دست بنایا ہے، یعنی مال کی قلت ہے، اس پر بھی یہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے. آئیے سنت رسول سے ہم کچھ ایک آدھ دلیلیں لے لیتے ہیں. یہ تو قرآن کی دلیلیں تھی. پہلی دلیل ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ وہ ان پر خرچ نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے جو کافی ہو اچھے انداز سے لے لیا کرے. یعنی حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے ابو سفیان وہ میرے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ چاہیں
تو اپنے شوہر کے مال میں سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو کافی ہو اتنا خرچ لے لیں. چلیں یہ تو ایک دلیل ہو گئی. اب تیسری بات جو شوہر کے اوپر مالی خرچ میں سے واجب ہے وہ ہے سکنا، یعنی رہائش، بیوی کے لیے رہنے کا. یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ خاوند اس کے لیے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق رہائش تیار کرے. اب ہر آدمی اس چیز کا مطلب کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ گھر خرید لے ہی نہیں، وہ کرائے پر بھی لے کے رہ سکتا ہے. یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. یہ بیوی اور اس کے گھر والے آپ کو جہیز کی صورت میں فلیٹ بک کر کے نہیں دیں گے بھیا. عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرگز نہیں بنانا چاہیے. آپ اپنے جرم کی دلیل ان کو نہ بنائیں. میں اسے جرم سمجھتا ہوں. آپ اپنے جرم کی دلیل ان کو نہ بنائیں. ان کا معاملہ بالکل الگ اور ہم سے بالکل ڈیفرنٹ تھا. آج تو باضابطہ فرمائش ہوتی ہے، باضابطہ فرمائش ہوتی ہے. میں نے دیکھا نکاح میں کئی بچیوں کو، ابھی تو گرمی کا موسم سیزن تھا، اللہ اکبر اللہ رحم فرمائے، ماشاءاللہ وہ سسرال والوں کا ڈیمانڈ اے سیوں کا بھی ہے. خود پورا خاندان ایک پنکھے کے نیچے سو کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن جب بہو لانے کی باری آتی ہے تو ہمیں فریج بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، اور وہ کیا کہتے ہیں کولر بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے، اور کینٹ آر او بھی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ کے شوہر یعنی آپ تم جہاں رہتے ہو انہیں بھی وہیں رکھا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ تو 3 حقوق ہوئے مالی. پہلی چیز کیا ہے کہ مہر ادا کریں، دوسری چیز کیا ہے اس کا نان و نفقہ اس کے اوپر خرچ کرے، اور تیسری چیز کیا ہے جو اس کے اوپر واجب ہے وہ اس کے لیے گھر کا انتظام کرے. غیر مالی حقوق، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا. بیوی یا اپنے خاوند پر حق ہے کہ اگر اس کی اور بھی بیویاں ہوں تو ان کے درمیان رات گزارنے، نان و نفقہ اور رہائش وغیرہ میں عدل و انصاف کرے. اب ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک ہفتے رہ جاتا ہو اور دوسری بیوی کے یہاں ہفتے میں 1 دن جاتا ہو. اللہ اکبر، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی سکن کے لیے، رہنے کے لیے ایک کو تو بہت کشادہ فلیٹ انتظام کر کے دے اور دوسری کو ایک کال کوٹری میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دے. نہیں، اسے عدل و انصاف کرنا ہے، عدل اور انصاف کرنا ہے. اگر آپ کی صلاحیت ہے، طاقت ہے تو ماشاءاللہ ایک سے زیادہ نکاح کیجئے، لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مجرم نہ بنائیں. اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، دیکھیے معذرت کے ساتھ یہ بات شاید بہت ساری بہنیں پسند نہ کریں، لیکن اگر آپ کے شوہر کے پاس اس چیز کی طاقت ہے کہ وہ 1 سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر کے اپنے شوہر کا نکاح کروائیے. کیا آپ پسند نہیں کرتی کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں جگہ دے؟ ہو سکتا ہے آپ کی کوشش سے کسی بیوہ کی زندگی آسان ہو جائے، کسی یتیم بچی کی زندگی آسان ہو جائے. اللہ اکبر. بہرحال یہ ایک مشورہ ہے آپ کے بھائی کا. تو پہلی چیز غیر مالی حقوق میں کیا ہے؟ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا. دوسری چیز حسن معاشرت. خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنی وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے انداز میں بود و باش اختیار کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 19. حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم بیویوں کے ساتھ جب زندگی گزارے تو اچھے اخلاق کا اچھا اخلاق پیش کرے، نرمی کا برتاؤ. عموماً کیا ہوتا ہے بہت سارے بھائی معاشرے میں بڑے خوش اخلاق مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ بڑے نرم دل ہیں اور بڑے رحم دل ہیں. لیکن یہی بھائی کیا ہے اپنے گھر میں اتنے روڈ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ سخت مزاج ہوتے ہیں کہ ان کے بیوی اور ان کے بچے جو ان کے گھر میں آتے ہیں سہم کر کے ڈر. آپ ایک چیز میں بتاؤں، عموماً میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ گھر میں بیوی ہوتے ہوئے وہ کیا ہے فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر بہت دوست بنا کر کے رکھتے ہیں، بسا اوقات لڑکیوں کو بھی. تو ایسے بھائیوں کو مشورہ دوں گا آپ اپنی بیوی کو اپنا سب سے اچھا دوست بنائیے. سب سے اچھا دوست جو ہے کس کو بنائیے؟ اپنی بیوی کو بنائیے. تو بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، بات بات پر چلانا نہیں، چیخنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور انہیں گالیاں نہ دینا.
اور اپنی وسعت کے مطابق آپ ان کے لیے جو چیز خرید کر کے لا سکتے ہیں خرید کے لائیے۔ مثال کے طور پر کہیں باہر گئے تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی کو کپڑے بہت پسند ہے، چلو بھائی ایک جوڑا اس کے لیے ہم کپڑا ہی لے لیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے حق ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 228، یعنی جس طرح آپ عورتوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا حق ادا کریں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا حق ادا کیجیے۔ سنت نبویہ سے کچھ دلیل لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو، خصوصاً مردوں کو جو وصیت اور نصیحت کی ہیں، ان میں ایک وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرے، بہترین زندگی گزارے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا اور حبشی لوگ اپنے نیزوں سے مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپایا کرتے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں، پھر وہ میری وجہ سے وہاں ہی کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی تو نوجوان لڑکی جو کہ کھیلنے پر حریص ہوتی، اس کی قدر کیا کرو۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ نکاح کیا، بچی کیا ہے بہت چنچل مزاج کی ہے، وہ آپ کے ساتھ گھومنا چاہتی ہے، باہر جانا چاہتی ہے، اور آپ کیا ہے چاہتے کہ نہیں اسے قید اور بند کی زندگی دوں، تو یہ غلط ہے۔ آپ اس کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کیجیے۔ حسن معاشرت یہی ہے کہ آپ اسے گاہے بگاہے جو ہے کہیں گھومنے کے لیے چلے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ اور کشمیر جائیں، بھائی آپ کے علاقے میں کوئی اچھی سی تو جگہ ہے جہاں آپ اسے لے جا سکتے ہیں، کوئی اچھا سا ریسٹورنٹ تو ہوگا جہاں آپ اسے لے جا کر کے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ جب جاتے ہیں تو 10-10 ہزار روپے کا کھانا کھا کر کے آتے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ بیوی جو رات دن میرے لیے خدمت کر رہی ہے، ایک دن کہہ دوں کہ چلو یار آج کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، آج انشاءاللہ باہر ڈنر کریں گے، آج کا لنچ باہر کریں گے۔ کیوں؟ آخر کیوں اتنی سختی کیوں ہماری طبیعت کے اندر؟ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی بیویوں سے حسن معاشرت اختیار۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کھیل دیکھنا چاہتی حبشیوں کا تو آپ اپنی چادر تان لیتے اور وہ وہاں پر کھڑی ہو کر کے یا بیٹھ کر کے دیکھتی تھی، جب وہ اٹھ کر کے چلی جاتی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں کہتے کہ چلو اب گھر میں جاؤ میرے جانے کا وقت ہو گئی، یہ نبی کی تعلیم دیکھیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے معاشرت کا۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے حسن معاشرت اختیار کرے۔ چلے بیوی کو تکلیف سے دوچار نہ کرنا، غیر مالی حقوق میں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ بیوی کو تکلیف سے دوچار نہ کرنا، یہ اسلامی اصول بھی ہے، اور جب کسی اجنبی اور دوسرے تیسرے شخص کو نقصان اور تکلیف دینا حرام ہے تو پھر بیوی کو تکلیف اور نقصان دینا تو بالاولیٰ حرام ہوگا۔ دیکھیے واقعی ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، کسی مسلمان کو گالی نہ دو۔ تو جب ایک عام آدمی کے ساتھ یہ کرنا حرام ہے، سباب المسلم فسوق، کہ مسلمانوں کو گالی دینے والا فاسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنے والا کافر ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عام مسلمان کے تعلق سے جب یہ حکم ہے تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ تو بدرجہ اولا یہ حرام ہوگا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس حدیث کو امام احمد، امام حاکم اور امام ابن صلاح رحمہم اللہ نے صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اپنے آپ کو نقصان دو اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان دو، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ یہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ اسلام میں
نہ خود نقصان اٹھانا ہے اور نہ ہی کسی اور کو نقصان دینا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی بات بگڑ گئی تو فوراً جو ہے انسان اپنی بیوی پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، اسے گالی دینے لگتا ہے، برا بھلا۔ اچھا، بعض بدبختوں کو تو ہم نے یہاں تک دیکھا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، بھائی آپ کا معاملہ آپ کی بیوی سے ہے، آپ گالی کس کو دیتے ہیں؟ اپنے ساس سسر کو گالی دیتے ہیں، اس کے بھائی کو گالی دیتے ہیں، اس کے بھائی کی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ سوال یہ ہے میرا، آخر ایسا کیوں؟ آپ کا جو معاملہ ہے، آپ کو اس معاملے میں سب سے پہلے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ ظالم ہیں۔ اگر ظالم ہیں تو اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین ظالموں سے غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ نے دنیا میں مہلت دے رکھی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے بیوی پر ظلم کرتے، بیوی کو تکلیف دینا یہ آپ کے لیے ظلم بن جائے، اور واقعی تکلیف دینا ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی تکلیف دینا ظلم ہے، آپ تکلیف دیں گے کیوں؟ میرا یہ سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سخت وصیت اور نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنا ہے عورتوں کو۔ بلا شبہ تم نے انہیں اللہ کی امان سے حاصل کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں تمہارے لیے مہیا کیا، اللہ نے تمہارے نفس سے ان کی پیدائش کی، اور پھر اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعہ ہم نے اسے حلال کیا، اور ان کے شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اور اگر ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو، زخمی نہ کرے، مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دہ نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ ڈاکٹر آر کے نور حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ پر رحم فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر باقی رکھے، اور ان کے علمی خدمات سے میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو مجھے یاد ہے ابھی حالیہ ایک سفر میں ڈاکٹر عبد المقیت مدنی معذرت شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا میں، اور اور شیخ نور الدین عمری صاحب بھی تھے۔ تو سفر کے دوران جو ہے شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب نے ایک بات بتلائی مجھے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی کہ فَضْرِبُهُنَّ، عورتوں کو ضرب لگاؤ، حدیث میں بھی الفاظ ہے، ضرب کا الفاظ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ضرب کے معنی جو ہے وہ مار کے ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہم جو ترجمہ کرتے ہیں ضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارو۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آر کے نور حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ضرب کا ترجمہ ضرب سے ہی کرو، اس کی تعبیر مار سے نہ کرو۔ کیوں؟ بڑی بہترین انہوں نے بات کہی۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آر کے نور حفظہ اللہ نے کہا کہ سونار جو سونا پیٹتا ہے یا مارتا ہے اسے بھی ضرب کہتے ہیں عربی میں، اور لوہار جو مارتا ہے اسے بھی ضرب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ ضرب سے کرو، اگر مار سے کریں گے تو پھر وہ لوہار والی بات ہو جائے گی، لیکن ضرب کریں گے تو سونار والی بات ہوگا۔ شریعت میں مسواک سے مارنے کا حکم ہے۔ آپ مسواک سے کتنا مار پائیں گے، کتنا زور مار پائیں گے؟ وہ بھی یہ حکم ہے کہ چہرے سے بچا جائے، چہرے پر ہاتھ نہ پڑے۔ اعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو ضرب لگانے کا حکم ہے خواتین کو، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ انشاءاللہ وہ بات ابھی آپ کے سامنے آگے آئے گی۔ تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی تھی ڈاکٹر آر کے نور حفظہ اللہ کی کہ ضرب لگایا جائے، مار سے اس کا ترجمہ نہ کیا جائے، کیونکہ ضرب سونار کا جو مارے وہ بھی ضرب، اور لوہار جو مارے وہ بھی ضرب، تو ہم کیوں نہ سونار کا ضرب مراد لیں اس سے۔ بہرحال تو یہ جو ہے کچھ مالی اور غیر مالی حقوق تھے شوہر کے اس کی بیوی کے اوپر۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئیے ایک اہم اور آخری مسئلہ ہے شوہر کے اہل خانہ کے ساتھ بیوی کا سلوک۔ یہ ایک انتہائی اہم، نازک اور سنگین ترین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں تو صرف شوہر کے لیے ہوں، اور شوہر کے گھر والے شادی سے قبل یہ امید لگائے رکھتے ہیں کہ بہو کے آنے سے گھر میں رونق بڑھے گی، سارے کام وہ خود دیکھ لے گی، اہل خانہ کو آرام مل جائے گا وغیرہ۔ حالانکہ بیوی کے اوپر شوہر کے من جملہ حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ماں باپ، بھائی بہن، بہنوئی کا احترام کرے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے احترام انسانیت سکھلاتا ہے۔
اسلام کیا سکھلاتا ہے کہ ہم انسانوں کا احترام کریں. تو انسانوں میں میرا یعنی ایک عورت کا جو سب سے عزیز ہے اس کا شوہر ہے, تو شوہر کے ماں باپ بھائی بہن کا احترام کیوں نہ کیا جائے؟ تو ایک حق یہ ہے کہ ان کا احترام کرے. اگر وہ بدسلوکی کرے تو اسے برداشت کرے, خصوصاً ساس اور سسر اس کی اگر زیادتی کرے تو اسے چاہیے کہ اس زیادتی کو سہن کر لے, کیونکہ ہم آگ کو آگ سے نہیں بجھا سکتے. آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر وہ آگ کا کام کریں تو میری بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ پانی بن جائیں, آپ صبر کر لیں اس پر انشاءاللہ. اور ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا جو شوہر ہے یہ در حقیقت اپنے ماں باپ کی اولاد ہے, اور اس کے آپ کے ساس سسر جو ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں. تو اس ناطے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر زندگی بھر ساس سسر کی خدمت کریں تو بھی اس بات کا قرض نہیں اتار سکتے کہ آپ کے شوہر جیسا نیک اور بہترین مرد انہوں نے آپ کو عطا کیا ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے. اور ایک چیز یاد رکھیں, وہ مثل بہت مشہور ہے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر ہم آج ساس سسر کے ساتھ برائی کرتے ہیں, میں نے بہت پہلے جو ہے ایک کہیں پر واقعہ پڑھا تھا, واقعہ ٹھیک سے ذہن میں نہیں ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے الگ کر کے ایک کمرے میں رکھتا ہے جہاں وہ ماں باپ بڑی تکلیف اور پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں. اور اس شخص کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی جو ہے اپنے دادا دادی کو دیکھتا ہے کہ بھائی بڑی تکلیف کی زندگی گزار ہے, اور وہی چیز وہ سیکھتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ماں باپ فوت ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو اس گھر کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے. تو صفائی ستھرائی کے درمیان پنکھا جو خراب ہو گیا ہے, بچہ کہتا ہے کہ ابا یہ پنکھا ٹھیک کروا دیجئے. کہتا ہے کیوں؟ بچہ بڑی نرم لہجے میں کہتا ہے کہ ابا جس طرح یہاں بوڑھے ہونے کے بعد دادا دادی رہتے تھے ویسے ہی آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ کو اور اماں کو یہیں رکھوں گا, اسی لیے ابھی سے پنکھا ٹھیک کروا دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آج آپ بہو ہیں تو کل آپ ساس بنیں گی, آج آپ باپ ہیں بیٹا ہے تو کل آپ باپ بنیں گے. اس لیے چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے ہم بھلائی کریں, احسان کریں اور خیر کا معاملہ کریں. یہاں میں نے ایک بات نرم کی ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے تو ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے, چاہے وہ ساس بہو کا جھگڑا ہی کیوں نہ ہو, جس کے بارے میں یہ مثل مشہور ہے کہ قیامت تک ساس بہو کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو میں نے اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی تھی, جب ان کی رضائی ساس یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو انہوں نے ان کی بڑی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کی تھی. تو اگر نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے دونوں طرف سے, بہو بھی نرم ہو اور ساس بھی نرم ہو, تو اس صورت میں کیا ہے معاملہ آسان ہو سکتا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو ظلم کی داستان بہت بڑی ہے. سسرال والے عموماً بہت مشہور ہے کہ بہو پر ظلم کرتے ہیں, اور واقعی ایسا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے کئی بہوؤں کو دیکھا جو سسرال والوں سے پریشان ہو کر کے خودکشی کر لیتی ہے. خودکشی کر لیتی. جو بچہ زندگی بھر آپ کی بات سنتا ہے اس کی بیوی کو اتنی تکلیف دے دی جاتی ہے کہ وہ ماں باپ سے الگ ہونے کے لیے اڑ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا ہے. اللہ اکبر. کئی بدبخت تو اللہ رحم فرمائے بہوؤں کو جلا بھی دیتے ہیں, جلا کر مار بھی دیتے ہیں. کتنے بدبخت تو ایسے ہیں جو پورے گھر والے مل کر کے گلا گھونٹ کر کے بہوؤں کو مار دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں آپ کی بھی بیٹی ہے, اور اگر بہو کو بیٹی بنا کے گھر میں لایا جائے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں نے دیکھا ہے یہ معاشرے کا حال
جہاں آپ اپنی بیٹی کو کپڑا خریدنے کے لیے 5,000 روپے دیتے ہیں، وہی بہو کو 500 روپے میں سلٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو معاملہ کسی طرح سلٹ جائے۔ نہیں، آپ کی بیٹی بھی کل کو کسی کے گھر میں جائے گی، اور آپ نے کسی کی بیٹی کو لایا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ بہوؤں پر ظلم نہ ہو اور ساس سسر پر بھی ظلم نہ ہو۔ جب بہوؤں کو موقع مل جاتا ہے تو وہ بھی ساس سسر پر اتنا ظلم کرتی ہیں کہ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھے کہ ساس کو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو مار رہے، پیٹ رہے، گھسیٹ رہے، اللہ کی پناہ۔ لہذا معاملہ نرمی سے اور احتیاط سے حل کریں، کیونکہ ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ ساس کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، بہو کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دونوں میں کتنی باتیں سچی ہیں، کتنی باتیں جھوٹی ہیں، شوہر کو معلوم ہو یا نہ ہو، بیٹے کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے لکھتے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ پیش کیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن دونوں کو اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو بھی ظالم ہوگا، اللہ ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں۔ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہم تو ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ لہذا یہ چند باتیں جو تھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اس کے علاوہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے یہاں سوالات بھیجے ہیں، تو آپ سوال انشاءاللہ کل کریں۔ کل جو ہے ٹھیک 8:30 بجے 1 گھنٹے کی ایک ویڈیو ہوگی، جس میں کمنٹ میں آپ جو سوال بھیجیں گے، خاص کر کے وہ سوال درس کے تعلق سے ہو تو بہتر ہوگا، ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ یہاں مؤلف نے اخیر میں 2 سوال بیان کیے ہیں، میں نے ان سوالوں کو نہیں لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے اپنے مسائل یہاں بیان کریں، آپ نے کیا جاننا ہے، کیا پوچھنا ہے، انشاءاللہ کل آپ بیان کریں۔ اللہ نے اگر توفیق دی، میرے علم میں رہا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر علم میں نہیں رہا تو آپ کو میں مشورہ دے دوں گا، اور اپنا اللہ نے چاہا تو یہاں موبائل نمبر بھی ڈال دوں گا کہ آپ بعد میں مجھ سے فون کر کے اس سوال کا جواب لے لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس کتاب کو پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے پڑھا سنا، ان سب کو سن کر اپنے سینوں میں بسا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ دعا کریں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی بنا رہے، اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح کی کوئی مجلس ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ان مجالس کو قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔